اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریکوری. ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ جب بھی فراڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ہمیں کچھ ڈپارٹمنٹس کی یا کچھ ہیڈس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ HR پرسنل ہونا چاہیے انویسٹیگیشن کے اندر، لیگل کاؤنسل کا کوئی بندہ ہونا چاہیے تاکہ وہ گائیڈ کر سکے کہ کس طرح سے انویسٹیگیشن کو لے کے چلنا ہے فورینسک آڈیٹر کو. اسی طرح ایک فورینسک آڈیٹر ہونا چاہیے، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اگر سائبر سے ریلیونٹ کرائم ہے تو سائبر فورینسک کا بندہ. ڈیجیٹل سے ریلیونٹ فراڈ ہوا ہے جس میں ڈیجیٹلائزیشن کی کوئی ایکسپرٹیز چاہیے تو آپ کو ڈیجیٹل ایکسپرٹ چاہیے. تو ڈفرینٹ ٹیم ہوتی ہے جو کہ ایک پورے کیس کو لے کے چلتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے ایک فورینسک آڈیٹر. اسی طرح اس ٹیم کا رول ہوتا ہے ریکوری بھی کرنا، جتنا آرگنائزیشن کو نقصان ہوا اس کی ریکوری کرنا. ایکچولی جو بھی پرپیٹریٹر ہوتا ہے، فراڈسٹر ہوتا ہے، جو بھی کرپٹ مین ہوتا ہے، اس نے جتنے پیسے چرائے ہوتے ہیں وہ ایکچولی سب لگا چکا ہوتا ہے. اس لیے ریکوری کرنا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہوتا. اماؤنٹ تو ڈپینڈ کرتی ہے کہ کتنی اماؤنٹ چوری کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ ریکوری بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو ریکوری از دی ویری امپورٹنٹ میٹر کہ ہم پیسے ریکور بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ جو فراسٹر ہے اس نے جو پیسے چوری کیے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مطلب لگا چکا ہوتا ہے. یا تو اس نے اپنی کوئی لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ پے آف کر دی ہوتی ہیں، یا وہ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے لگا چکا ہوتا ہے، یا اس نے کہیں مطلب اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی اس کی نیڈس تھی وہ لگا چکا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو بڑے کم چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پیسے ریکور ہوں. اس کے اوپر جب ریسرچ ہوئی کہ جو کیسز رپورٹ ہوئے اور ان کی اسٹڈی کیا گیا ان کو، اور دیکھا گیا کہ کتنے پیسے لوگوں کو ریکور ہوئے ہیں، ان کیسز میں سے کتنے وکٹمس کو پیسے ریکور نہیں ہوئے، اس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں 42% آف آل دا وکٹمس ریکورڈ نتھنگ فرام اے فراڈ. جو ٹوٹل کیسز تھے اس میں سے جو 42 لوگ تھے یا 42 وکٹمس تھے یا 42 کیسز تھے، اس میں سے جو 42% تھی ان کیسز کی، ٹوٹل کیسز کی، اس میں سے جو ہے وہ کسی نے ایک پیسہ بھی جو ہے اس کو ریکور نہیں ہوا. آؤٹ آف دی ٹوٹل کیسز جو انویسٹیگیٹ ہوئے اس میں سے 42% جو وکٹمس ہیں ان کو کچھ بھی ریسیو نہیں ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی ان کی ریکوری نہیں ہوئی. اور جو 23.4% تھے، یعنی کہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ پیراگراف میں، 23.4% ریکورڈ لیس دین دی 25% آف دی لاس. اور جو 23.4% جو کیسز تھے، وہ جو وکٹمس تھے، انہوں نے ریکور کیا کتنے؟ 25% آف دی ٹوٹل لاس. مطلب ان کو بھی ریکوری ہوئی لیکن جتنا نقصان ہوا اس کا صرف 25% ریکور ہوا. اچھا یہ بھی ہو گیا. 42% کو کچھ نہیں ریسیو ہوا. 23.4% جو لوگ تھے وکٹم سے، ان کو کتنا ریسیو ہوا؟ 25% آف دی ٹوٹل لاس. اینڈ دا تھرڈ پیراگراف دیکھیں آپ، دا میڈین ریکوری آف دوز ہو ریکورڈ آل آف دا لاس اپروکسیمیٹلی 16% آف دا کیسز. اور صرف 16% آف دا کیسز تھے یا 16% آف دا وکٹم سے جنہوں نے اپنی ٹوٹل ریکوری کی. ٹھیک ہے، اوکے. اس سے ہمیں کیا ثابت ہوا کہ میجورٹی یا تو اپنی ریکوری کر ہی نہیں پاتی یا ویری اسمال اماؤنٹ ریکوری کرتی ہے، اور بہت مائنر سی ریشو ہے جو کہ اپنا 100% جو لاس ہے وہ اس کو ریکور کر پاتی ہے. سو اس لیے مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنائے، اسٹریٹجیکل اس کو پلان کرے کہ ان کا اگر لاس ہوتا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے ریکوری کر پائیں گے. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں آپ، It is critically important for an entity to strategically develop an approach to make a full recovery. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک رسپانس پلان بنانا پڑے گا جس کی بیس کے اوپر جو ہے یہ اپنی 100% جو ہے وہ ریکوری کر پائیں گے. اول تو پلان یہ ہونا چاہیے کہ فراڈ ہو ہی نہ سکے، کنٹرولز بنانے چاہیے، اور اگر فراڈ ہو جاتا ہے تو اس کا ریکوری کا پلان ہونا چاہیے. جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فراڈ جب بھی ہوتا ہے تو ایوریج لاس جو ہوتا ہے وکٹم کو وہ ہوتا ہے $175,000. سو کچھ انڈسٹریز کے اندر اس سے زیادہ فراڈ ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کیسی ہے، آرگنائزیشن کے جو پروڈکٹس ہیں وہ کیا ایزیلی آپ
مطلب چوری کر سکتے ہیں. کچھ آرگنائزیشن کے پروڈکٹس آپ چوری نہیں کر سکتے, وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں, اور کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو آپ نہیں لے کے جا سکتے, کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں آپ جیب میں ڈال کے لے کے جا سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کے پروڈکٹس کیسے ہیں, تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ آرگنائزیشن کے پروڈکٹس میں چوری زیادہ ہوتی ہے, کچھ میں کم ہوتی ہے. اور یہ میٹر بھی افیکٹ کرتا ہے کہ آرگنائزیشنس کے کنٹرولز کہتے ہیں. اگر کنٹرول اسٹرانگ ہوں گے تو لاس کم ہوگا, اگر جو کنٹرولز ہیں وہ کم ہوں گے تو لاس زیادہ ہوگا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے جو ایوریج لاس آ رہا ہے وہ $175,000 کا لاس آتا ہے, لیکن پھر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کے پروڈکٹس کہتے ہیں, آرگنائزیشن کیسی اور ان کے کنٹرولز کہتے ہیں. تو مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے لاس کو ریکور کرے, ایٹ لیسٹ وہ ریکور کرے, اور اس کے لیے انہیں کیا چاہیے, وہ اپنا لاس ریکور کر سکتے ہیں تھرو انشورنس کمپنیز. وہ اپنے آرگنائزیشن کو پروڈکٹس کو انشورڈ کرا لیتی ہیں. جیسے آپ لوگ گاڑی انشورڈ کراتے, چوری ہو جاتی تو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں, اسی طرح آرگنائزیشنس کو چاہیے اور انشورنس کروائے اپنے پروڈکٹس کی. اب انشورنس کمپنیز بھی آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے جو آپ کے بزنس کو سوٹ کرتی ہیں. جیسے کہ کچھ انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں اگر آپ کی آرگنائزیشن میں فراڈ ہوا ہے تو ہم اس کو, آپ لوگ انویسٹیگیٹ نہ کریں, ہماری ٹیم یا انشورنس کمپنی کی ٹیم جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی, وہ دیکھے گی کہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور وہی اس کو پروسیکیوٹ کرے گی. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ریکوری تو ہو جائے گی, لیکن آپ امپلائی کو یا جس نے بھی فراڈ کیا اس کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کے ہاتھ سے کیس نکل جائے گا اور وہ پھر ایک انشورنس کمپنی کے پاس چلا جائے گا. جیسے کہ some insurance companies, second paragraph, required the client to turn over the fraud investigation to the insurance company and its forensic accounting team, causing the entity to lose control over most of the response to fraud process, but loses the opportunity to pursue prosecution and civil litigation in this situation. مطلب جو انشورنس کمپنی ہے وہ کہے گی ہم انویسٹیگیشن بھی خود کریں گے, اسے پروسیکیوٹ بھی کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس امپلائی کو یا جس نے بھی فراڈ کیا ہوگا اسے آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکیں گے اور لٹیگیشن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. لیکن کچھ انشورنس کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ فراڈ ہو گیا, ہم اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں کریں گے, آپ صرف ڈیٹیل دیں کیا نقصان ہوا ہے, وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں واقعی میں کیا نقصان ہوا ہے, آگ لگی تھی یا چوری ہوئی تھی, ایویڈنسز دیکھ لیتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر آپ کو ریمبرس کر دیتے ہیں جتنا آپ کو نقصان ہوا تھا. سو اگر آپ نے جو ہے آپ کا لاس اس کو ریکور بھی کرنا ہے تو آپ نے انشورنس کمپنی اگر سلیکٹ کرنی ہے تو سلیکشن سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو سوٹ کرتی ہو. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک ریکوری کا, جس میں آپ نے اپنے فراڈ کا جو نقصان ہوا ہے اس کو ریکور کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کر سکتے ہیں.